سوال یہ ہے کہ کفایت اللہ صاحب نے بھی ایک بار پچھلی بار بتایا تھا کہ بھائی 3 طلاق پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تعزیری حکم تھا اور کچھ وقت کے لیے تھا، اور انہوں نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے رجوع کیا ہے اس مسئلے پر۔ تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کے بعد کب اور کس وقت رجوع کیا، اور پھر سے 3 طلاق ایک مانی گئی، یہ کون سی سن ہجری میں ہوا؟ بس اور حضرت بس عمر بس کے بس بعد جو نہیں بس پورا ایک مکمل میں ہونے آپ دے، کو میں سوال آپ کو مکمل روکوں ہونے گا، دیجیے نا میں نہیں مکمل ہونے سر، دوں گا، آپ نے سوال غلط تو بات میری مکمل طرف ہونے منسوخ دیجیے نا۔ کی، آپ نے میری طرف غلط بات منسوخ کی۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کیا۔ بھائی آپ کسی کی بات لا کے ہم سے کیوں جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ بات غلط ہے، میں نے کبھی نہیں کہا ہے۔ اس اسٹریم ویڈیو میں لا اتنے کے لوگ بتا بیٹھے سکتے ہوئے ہیں، ہیں اب میں محمد نے رشید؟ یہ بات کبھی نہیں کہی چلے ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس تعزیری فرمان سے رجوع کر لیا۔ میری پوری کتاب ہے طلاق کے موجود، اس میں بھی میں نے یہ بات نہیں لکھی ہے۔ چلے میں یا اپنی تو بات مل واپس لے جائیے لیتا تو ہوں۔ آپ پھر آپ منسوخ نے کریں۔ میری طرف کیوں یہ بات منسوخ کی بتائیے؟ ہاں جی، چل یا تو کفایت دلیل اللہ نے میرا کہا، کس ذہن نے دیا آپ نے کہ میں نے کہا؟ میرا ذہن غلط بھی ہو سکتا ہے، میں اپنی بات رجوع کر لیتا ہوں، کوئی چلیے اسی دقت لیے میں نہیں۔ نے آپ کو روکا، آپ پھر سے بولیے جو بولنا آپ کو۔ غلط بات بھائی بولیں گے میں تو یہ میں کہہ روکوں گا رہا آپ کو۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی حضرت عمر نے یہ تعزیری حکم دیا تھا، تو میرا سوال یہ ہے یہ تعزیری حکم ان کا کب تک چلا، کون سی سن ہجری تک چلا، اور کب اور کس وقت حکمران نے آ کر، کس خلیفہ نے آ کر کے اس وقت تعزیری حکم کو ختم کیا اور پھر سے 3 طلاق کو ایک قرار دیا گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ مجھے تاریخی اور سند کتاب سے بتائیے گا، صحیح کتابوں سے حوالے سے بتائیے گا کہ کس سن ہجری میں پھر سے 3 طلاق کو ایک قرار دیا گیا ہے۔ یہ صحابی رسولوں کے دور میں ہو گیا، یہ ان کے بعد تابعین کے دوروں میں ہوا، تبا تابعین کے دور میں ہوا، ائمہ محدثین سلف صالحین کس کے دور میں چالو ہوا ہے پھر سے 3 طلاق ایک؟ وہ سوال آپ جواب دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جی شیخ کفایت بتائیے۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تعزیری تھا؟ پہلے یہ بتائیے۔ بھائی میں وہ تسلیم نہیں، میں سوال کر رہا ہوں، اس کا میں بھی جواب سوال آپ کر کو رہا دینا ہے۔ ہوں، آپ میں بھی لوگوں کا سوال کر رہا ہوں، نظریہ یہ جواب دوں گا تعزیری تھا، آپ کو جواب دوں میرا گا۔ نظریہ تعزیری یہ ہے۔ آپ سوال تعزیری پہ اٹھا رہے ہیں، آپ جو ٹھیک سوال ہے، اٹھا رہے ہیں نا تعزیری، میں وضاحت کر دیتا پہلے ہوں۔ یہ بات مانیں گے ورنہ وہ ساری باتیں بیکار ہیں، فالتو ہے۔ اگر ٹھیک آپ ہے، اس بات کو میں وضاحت تعزیری کر دیتا ہوں۔ سمجھتے ہیں، اگر اس بات کو آپ تعزیری سمجھتے ہیں تو ہم آگے بات کرتے ہیں۔ وہ آپ کا پورا سوال کھڑا ہے تعزیری پہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، کس نے ختم کیا؟ تو آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نا کہ یہ تعزیری حکم تھا؟ بولوں میں؟ ہاں بولو۔ بھائی میرا تو ایمان یہ ہے کہ ہو جماعت صحابہ اکرام اور وہ نبی کی حرام حلال مسئلے پہ کسی بات کو کاٹ جائیں، میں نہیں مانتا اس بات، میرا ایمان نہیں ہے۔ اور وہ بھی ہو حضرت عمر جو ایک منافق کی گردن صرف اس لیے کاٹ دیں کہ اس نے نبی کا فیصلہ نہیں مانا تلوار کے مسئلے پر، یہودی اور منافق کے، اور وہ شخصیت اور حرام حلال کے مسئلے پر نبی کی شریعت، تو میں نہیں مانتا اس بات کو۔ سمجھ گیا، آپ میں نے تو میرے سوال آپ لوگوں سے ارے لے کر بھائی آیا ہوں، آپ لوگوں کا نظریہ ہے۔ ابھی تو اس دن یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جو حلالہ کرنے والوں کو رجم کرنے کا حکم تھا وہ تعزیری تھا۔ ابھی تو اس دن آپ بول رہے تھے حلالہ کرنے والا جو حکم تھا وہ تعزیری ادھر نہ تھا۔ جائیں، ادھر میں نے ہدایت سے آپ کے پورے گروپ والوں کو دکھا دیا، ایک منٹ مکرو لکھا ہے ہدایت کے اندر، مکرو، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ وہ بھائی، آپ لوگ نہیں جو نہیں نا نہیں کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ مکرو لکھا نہیں آپ لکھا ادھر وہ نہ نہیں، جائیں، آپ ادھر آپ نہیں کہہ جائیں، رہے ہیں یہ کہ چالاکی حضرت نہ عمر دکھائیں، تعزیری حکم نہیں دے سکتے۔ یہ عجیب چالاکی بات نہ دکھائیں، یہ چالاکی نہ ہے۔ دکھائیں۔ میں اسی پہ لا رہا تھا بھائی ان کو۔ طلاق کا سوال ہے تو اللہ کا جواب دیں، ابھی پچھلی ہسٹری طلاق میں کا تو آپ جواب بول دیں رہے آپ۔ تھے کہ وہ نہیں نہیں بھائی نہیں سوال نہیں، جواب بھی تو سنیے۔ ایک منٹ، جی سوال تو سنو پہلے کیا ہے بھائی۔ ایک سرفراز صرف ایک آپ لائن میں طلاق، بولتا ہوں، میں صرف ایک لائن بولتا ہوں، میں اصل جی میں حلالہ کی طرف لا رہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو حلالہ کا فرمان جاری کیا تھا، کس آدمی نے ختم کیا اس کو، کس حاکم نے اس کو ختم کیا؟ یہ آپ جو دوسرا حلالہ کا پورا سیٹ اپ لے کر آ گئے عمر رضی اللہ کے خلاف، تو آپ بتائیں نا کہ عمر رضی اللہ نے جو فرمان جاری کیا حلالہ کے کہ اس کو رجم کریں گے، یہ قانون رجم کس نے ختم کیا؟ کس حاکم نے آ کے کہا کہ نہیں اب حلالہ چلے گا؟ کس نے بنایا اس کو حلالہ کے کاروبار؟ سرفراز بھائی آ جائیے، بڑا زوردار تھا وہ، بھائی ایک بہت نہیں زوردار ابھی تھا وہ۔ یہ بھائی ابھی پچھلی ہسٹری میں پہلے آپ یہ بتا دیں کہ حضرت عمر ارے تعزیری بھائی، حکم اس طرح کا جاری کر سکتے ہیں کہ نہیں جاری کر سکتے ہیں۔ ابھی حلالہ والے مسئلے میں آپ خود بول رہے تھے کہ جو حضرت عمر نے کہا کہ حلالہ کرنے والا میرے پاس لایا جائے گا تو میں اس کو رجم کر دوں گا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تعزیری حکم ہے۔ تو حلالہ کے معاملے میں آپ کہہ رہے تھے کہ تعزیری حکم حضرت عمر جاری کر سکتے ہیں، طلاق کے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا موقف کیا ہے؟ جاری کر سکتے ہیں یا جاری نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ سے میں نے سوال کیا کیا ہے؟
भाई उसका जवाब दें आप। नहीं है उसका भाई जवाब ये नहीं। उसी का जवाब है, क्यों? सुने- उसी का सुने जवाब ना। है। अभी आपने अल्लाह खुद के जब बंदे तस्लीम कर सामने लिया वाले कि को हजरत बोलने उमर दो। ताजीरी, आप तो खुद तस्लीम करके गए हैं कि हजरत उमर ने ताजीरी हुक्म जारी किया था, तो क्या आप अपनी पिछली बात से रुजू कर रहे हैं यहाँ पर? बोलूं मैं ये जी बात है यार, बोलूं मैं आप तो पूछ ही इजाजत रहा हूँ, दें। तो आप मुझसे इजाजत क्यों ले अगर रहे आप हैं? लोग मैं तो इजाजत पूछ दें। रहा हूँ आपसे कि अभी पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि हलाला को रज्म करने का, हलाला करने वाले को रज्म करने का जो हुक्म था हजरत उमर का, वो ताजीरी हुक्म था। बोला था कि नहीं बोला था आपने? अभी मैं बोलूं? अरे मैं चुप हूँ, बोलो ना भाई, मैं पूछ रहा हूँ तो आप पूछ रहे हो, अभी मैं बोलूं? कहाँ रहते हो इतने यार? देर में एक सोचते हो साथ कि क्या बोलना है? ये जनाब जब एक बोलते हैं साथ- अभी मैं बोलूं, इतने देर में सोच रहे होते क्या जवाब देना है। मैं तो बोल रहा हूँ, आपने अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था, पिछली गुफ्तगू में, अभी होगा तो क्लिप भी निकाल करके दे देंगे, अगर एडिटर सुन रहे हो तो क्लिप निकाल लें वहां से। आपने कहा था कि हलाला करने वाले को रज्म करने का जो हुक्म दिया हजरत उमर ने, वो ताजीरी हुक्म था। तब तो आप मान रहे थे कि ताजीरी हुक्म हजरत उमर दे सकते हैं, तो अब आप मान रहे हैं कि ताजीरी हुक्म नहीं दे सकते हैं। अब तो मैं ताजीरी बोलूं? हुक्म दे सकते हैं कि नहीं हजरत उमर इस तरह का? अगर तलाक, अरे अल्लाह अगर के बंदे, हलाला मैं के बोलूं? मसले में ताजीरी हुक्म दे सकते हैं, तो उसके मामले में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अरे अल्लाह के बंदे हो, मैं बोलूं? हाँ भाई बोलिए, आप एक साथ बोलिए। 3 3 4 4 बोलते हो। नहीं, कोई चुप नहीं बोल होता रहा है, है, बोलिए आप। दूसरा बोल जाता है, दूसरा चुप होता है, दूसरा बोल आपकी आवाज जाता है, इसको बोलनी सामने चाहिए, वाले को बोली बोलने थी, नहीं हो गया देते। जवाब। तो कोई बोल भी अरे नहीं मेरे मेरे अलावा। भाई, मैंने इस बात का जवाब भी आपको शुरू दिन ही दिया था, उसी दिन दिया था कि भाई देखो, ताजीरी हुक्म कब लगता है? ताजीरी हुक्म कब लगता है? जब जिस मसले पर अल्लाह और अल्लाह के नबी का कोई हुक्म वाजे ना हो, ठीक है ना, उस पर वक्त हुक्मरान अपनी तरफ से कोई भी सजा मुकर्रर करके दे सकता है, गुनाह के अमल पर दे सकता है, बिल्कुल उसको इख्तियार है। इसको कहते हैं ताजीरी हुक्म, ठीक है ना। अब 3 तलाक पर नबी का, जब तुम लोग मानते हो कि 3 तलाक पर नबी का फैसला मौजूद है, तो उस पर ताजीर करने की या इस्तिहाद करने की तो जरूरत ही नहीं नबी का हुक्म होते हुए सामने। क्या आप ये कहते हैं कि हलाले पर नबी ने कोई सजा मुकर्रर की थी? नहीं, दिखाएं फिर आप। हजरत उमर ने जो रज्म की सजा दी थी, वो रज्म की सजा किस बुनियाद पर दी थी? इसलिए क्योंकि भाई हलाला करने वाले पर कोई हुक्म नहीं जारी था, हुक्म नहीं था हलाला करने वाले के लिए, इसलिए उन्होंने अल्लाह के रज्म की नबी से सजा दी। बताइए क्या सजा मुकर्रर की थी अल्लाह के नबी ने? हजरत ये उमर ने कुरान क्या के सजा अंदर क्या मुकर्रर सजा की? है? एक मिनट, हलाला करने वाले के लिए हजरत उमर ने क्या सजा मुकर्रर की? आप ही कह रहे हो कि मैं रजम कर दूंगा उसको। तो रज्म की सजा शरीयत में किस अमल पर रज्म की सजा मुकर्रर की गई है? भाई ये ताजीरी हुक्म है उनका। एक मिनट, रज्म की सजा आप किस पहले अमल के लिए मुकर्रर की गई है? रज्म की सजा शरीयत ने किस अमल के लिए मुकर्रर की है? बात फिर से वहीं घूम करके आ गई। रज्म की सजा किसके लिए मुकर्रर की है अल्लाह के रसूल शरीयत ने? हाँ? जिन्हा जाहिर सी बात है, हजरत उमर ने वो सजा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना के लिए मुकर्रर की थी, उसको जिना मानते हुए जिना वाली सजा उसके लिए मुकर्रर कर दी। तो उसमें हलाले वाला तो अल्लाह के नबी की तरफ से नहीं कि हलाले पे ये सजा लगेगी। उन्होंने हलाला को जिना ही माना ना, इसीलिए तो रज्म की सजा उन्होंने मुकर्रर माना की। ना, अल्लाह के नबी ने तो नहीं बताया कि अरे ये भाई, जिना की उन्होंने कैटेगरी अल्लाह में के है। रसूल ही ने तो बताया कि जिना की सजा रज्म है, और किसने बताया अच्छा। जिना की सजा रज्म है? तो फिर आप इसको ताजीरी कैसे कह रहे हैं? फिर आप खुद मैं फैसला कहाँ करें। ताजीरी आप बोल रहा हूँ भाई, ताजीरी तो आप बोल रहे थे, मैं कहाँ ताजीरी बोल रहा हूँ? अजीब बात है, ताजीरी आप बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि हजरत उमर ने उसको ताजीर नहीं, रसूलुल्लाह का फैसला नाफिज किया। रसूलुल्लाह का फैसला था कि जानी को रज्म किया जाएगा, उन्होंने हलाला करने वाले को जानी तस्लीम करके जानी वाला हुक्म हलाला वाले भी जारी किया, क्योंकि वो हलाला को ज़िना मानते थे। तो ताजीर कहाँ हुई? वो तो जो रसूलुल्लाह का हुक्म था जानी के लिए, वही फैसला उन्होंने हलाला करने वाले पर मुकर्रर किया, क्योंकि हलाला करने वाले को वो जानी मानते थे। तो ताजीर कहाँ हुई? तो फिर एक बात वो बताइए, तो रसूलुल्लाह का फैसला उन्होंने नाफिज किया। ये तो मेरी बात हो गई, आपने ये तस्लीम किया ना, आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब देना। अरे भाई मैं सवाल करूं ना, मैं आपने सवाल किया मैंने जवाब दिया, अब मैं सवाल ना करूं, मैं सवाल ना करूं, ये कौन सा बात करने का तरीका होता है? आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। हमारे नजदीक हलाला करने वाले के लिए जो रज्म की सजा हजरत उमर ने तय की थी, वो कोई ताजीरी नहीं थी कि उन्होंने अपने इज्तिहाद से किया था। उन्होंने हलाला करने वाले को जानी माना, उस निकाह को वो निकाह नहीं मानते थे, इस वजह से उन्होंने हुक्म दिया कि ऐसे लोगों को अगर मेरे पास लाया जाएगा तो मैं रज्म करूंगा। सबको पता है कि रज्म की सजा शरीयत में सिर्फ एक सजा एक जुर्म पर दी जाती है, और वो ज़िना का जुर्म है, तो वो ताजीरी नहीं था। पर आपने ताजीरी माना ना, आप ये कहते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो ताजीरी था हुक्म। बोल लीजिए और बोल लीजिए थोड़ा बहुत। अरे भाई मैं सवाल कर रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि रज्म का जो हुक्म था वो ताजीरी था, तो आप ताजीरी मानते हैं ना?
आप खामोश मानते हैं ना कि होंगे ना? ताजीरी है, हम ताजीरी नहीं मानते, पर आप मानते हैं ना। अरे भाई सरफराज भाई खामोश तो होंगे, मुझे भी तो बोलने देंगे। अरे पूछ रहा हूं तो आपकी आप बात- पूछ रहे, बोलने एक ही देंगे, मैं बात तो को पूछ आप रहा हूँ, तो बार-बार जवाब दीजिए रिपीट, ना, आप बार-बार ताजीरी रिपीट। मानते कि नहीं मानते? अरे यार कितनी बार बोलूं, आप खामोश हैं, ताजीरी आपके मानते हैं। सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, आपके सवाल का हाँ। जवाब दे रहा हूं मैं, सवाल का जवाब दे रहा हूं, तो सामने वाले को बोलने भी दिया करो यार, ये अच्छी बात नहीं है। अरे ये एक ही बात बोलते को नहीं आप बोलते, दस बोलने बार दिया रिपीट करो, कर रहे हैं। पूछ तो रहा हूँ कि बोलने दे, ताजीरी बोलने मानते दे। कि नहीं मानते। अरे बोलने दे भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ मेरे बोलिए, प्यारे भाईजान, बोलिए, भाई बताइए, प्यारे भाईजान, मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ। आपका। बताइए। सुने आप गौर से, अगर आपके नजदीक ये ताजीर है, तो अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ठीक है ना, अब मुझे ये बताओ, 3 तलाक पर ये आप कैसे हुक्म लगाते हैं कि नबी का फैसला मौजूद है कि हजरत उमर का ये ताजीरी अजीब, हुक्म अरे है? आप सवाल नहीं, क्या नहीं, नहीं, हुआ नहीं, है, पहले सवाल ये आपके हुआ सवाल है का कि जवाब आप ही हलाला को मिल रहा करने है। वाले को जो रजम का हुक्म दिया था वो ताजीरी मानते हैं कि नहीं, आप ये सवाल आपसे हुआ है, आप उसका भाई जवाब दीजिए ना। आपने नबी का फैसला होते हुए 3 तलाक के ऊपर हजरत उमर का फैसला ताजीरी कैसे माना? आप सवाल का उसकी जवाब नहीं दे रहे। दीजिए। हलाला करने नहीं, मैं वाले तो आपके को सवाल का हजरत जवाब दे रहा उमर हूं। ने रजम करने का भाई- हुक्म दिया, तो वो ताजीरी हुक्म था कि नहीं था? भाई मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जब आपकी कह रहे हो कि मस्जिद से ताजीरी 3 था। तलाक का नबी का फैसला मौजूद 3 है, तलाक तो की हजरत बात उमर अभी का नहीं हो रही ताजीरी है, फैसला अभी कैसे 3 हो तलाक गया? की बात नहीं हो रही है, अभी 3 तलाक की क्यों बात नहीं हो अरे रही भाई है, मेरे बात हो सवाल रही को है। घुमाकर, मेरे सवाल को घुमाकर वहां तो ले गए हलाले जब पर, पे जा रहे हैं। लेकिन मेरा 3 हाँ तलाक तो का सवाल उसी खा में गए। जवाब मिलेगा आ आपको, गए। उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं, आपने ये कहा ना कि देश ताजीरी पॉलिसी। हुक्म था, अभी आपने कहा कि हलाला करने वाले को हजरत उमर ने जो रजम करने का हुक्म दिया था वो ताजीरी हुक्म था आपके हिसाब से। अब आप ये बताएं कि जो ताजीरी हुक्म दिया था आपके हिसाब से हजरत उमर ने, ये ताजीरी हुक्म कब, किस सन में खत्म हुआ, किसने खत्म किया? यहीं पे जवाब है। ये सवाल, और अभी बीच में ये बोला जवाब। था। पहली बात अभी तो बोलिए। ये कि अभी तक आपने बोलिए। हजरत उमर का कोई बासनद ऐसा फतवा हमें नहीं दिखाया, ठीक है ना, नहीं दिखाया बासनद, सही सनद के साथ कोई नहीं दिखाया, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने अपनी तरफ से कयास करके इसको वहां पर फिट कर दिया कि जी उन्होंने रजम का हुक्म दिया, तो ये देखें जो वो जो नबी का हुक्म है जिना पर रजम का, ये वो फैसला है, ये आपने अपनी तरफ से कयास करके फिट किया है, ना कि हजरत उमर ने कहा कि मैं देखो अगर कोई हलाला करेगा या कराएगा, ठीक है, तो मैं उस पर जिना की हद लगाकर नबी का फैसले के मुताबिक उसको कत्ल कर दूंगा, रजम कर दूंगा। ये आपने अपनी कयास से फिट किया है, जबकि ये ऐसा है नहीं। और 3 तलाक पर नबी का फैसला मौजूद है, नबी का फैसला मौजूद है, लेकिन नबी का फैसला होते हुए आप कह रहे नहीं हजरत उमर का ये ताजीरी हुक्म था। ये अजीब मंतिक है भाई, सुन नहीं रहे हो। एक आप सुन नहीं- एक मिनट, मंतिक है। अभी देखिए इसी स्ट्रीम में अभी इन्होंने कहा कि हजरत उमर का फैसला हलाला के मुतालिक ताजीरी हुक्म था। अच्छा, अभी सनद पेश कर दी जाएगी हदीस के साथ। हम जो सवाल कह रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रही, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ताजीरी हुक्म था, और ताजीरी हुक्म साबित करने के लिए, किसी हुक्म को ताजीरी साबित करने के लिए ये जरूरी है कि उसको कब खत्म किया गया, किसने खत्म किया, इसका सबूत भी देना पड़ेगा। आपने खुद कहा कि हलाला करने वाले को रज्म करने के मुतालिक हजरत उमर का ताजीरी हुक्म था, हमने नहीं कहा ताजीरी हुक्म था, आपने कहा ताजीरी हुक्म था। हम सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं कि इस ताजीरी हुक्म को कब और किसने कहां खत्म किया। जैसे आप 3 तलाक के भाई, बारे में सवाल कर रहे थे, साबित कर दें, आप 3 तलाक के बारे में सवाल कर रहे थे ना, साबित कर- आपने हलाला करने वाले शख्स को रज्म करने के मुतालिक अभी इसी स्ट्रीम में भी ये तस्लीम किया कि ताजीरी हुक्म था। आपसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए जो सवाल किया जा रहा है कि अगर ये ताजीरी हुक्म था तो इसको कब खत्म किया गया, इसका जवाब दीजिएगा। अभी जब बात करेंगे तो यहां वहां मत जाइए, भाई, कब खत्म किया गया, किसने खत्म किया ये ताजीरी हुक्म जो भाई, था, पहले तो- रज्म करने का, पहले रज्म तो करने का आप जो इसको ताजीरी नबी- हुक्म था, इसको कब और किसने खत्म किया, चलिए जवाब दीजिए अभी इसका। आपका वक्त है रशीद भाई, आपसे भाई रिक्वेस्ट आप पहले साबित कर दें नबी पाक। सुन लीजिए, जो सवाल पूछा गया है प्लीज उसका जवाब दीजिए। शेख सरफराज, दूसरी बार ये मौका आपको मिल रहा है, और वो जो 2 बार दोहराया ना, शेख ने 2 बार नहीं 4 बार दोहरा चुके सवाल। अब कोई भी एक नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला इंसान सवाल सुन के समझ जाएगा। आप जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, हाँ, और अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो बोलिए मैं नहीं जवाब देना चाहता हूँ, कुछ तो करिए, आप अवॉइड कर और बात ना करिए। हाँ जी, बताइए। अब देखें यहाँ पर सभी सुन रहे हैं माशाल्लाह, और सबको समझ में आ रहा है। राशिद का सवाल था 3 तलाक पर भाईजान भाग गए हलाले पर, इसी पे और जवाब साबित क्यों अभी भागे? तक इन्होंने नबी से नहीं- क्यों भागे? फिर बोल के बीच अच्छा में- क्यों भागे? फिर बोल के बीच में- आप किसी फिर बोल के- अमल के बहुत बुरी ताजीर, बीमारी है, देखिए बहुत बुरी आप बीमारी। फिर वो जवाब नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं ना कि किसी हुक्म को ताजीरी साबित करने के लिए ये दलील देनी पड़ेगी कि वो खत्म कब हुआ। तो अभी जब आप दावा कर रहे थे तो आपने एक दूसरे हुक्म को भी ताजीरी कहा हुआ है, तो हम कह रहे हैं उसकी भी दलील दे दो। कानून का हिस्सा है वो, उमर हाँ। रज़ियल्लाहु
कानून बनाया, उस कानून का पूरा पैकेज है वो, सिर्फ यही नहीं है। 3 तलाक वाले को पीटते भी थे, अभी सारी बातें कहा सिर्फ एक नुक्ता नहीं है, पूरा पैकेज है वो। तो एक नुक्ता आप खत्म करोगे तो पूरा पैकेज। नहीं, इनको फिर से मौका दें, इनके बार बार बोलते हैं इनको मौका नहीं दिया जाता जवाब देने का, इनको फिर से जवाब देने का मौका दे रहे हैं। फिर से मैं सवाल दोहराता हूँ, इन्होंने ये दावा किया कि हलाला करने वाले को रजम करने का जो हुक्म था वो ताजीरी था। हम इनके सवाल की तरह सवाल कर रहे हैं कि अगर वो ताजीरी हुक्म था तो उसको कब और किसने खत्म किया। चलो राशिद भाई, अब आप जवाब दीजिए, अच्छे से बताइए। भाई पहले मेरे दावे को आप गलत तो साबित करें, नबी से बताएं कि नबी ने कोई सजा मुकर्रर की हो हलाल करने और कराने वाले पर। अगर नबी ने हम गलत साबित ही नहीं कर रहे भाई, हम तस्लीम करके हम तस्लीम कर रहे हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं, हम आपके दावे को तस्लीम करके सवाल कर रहे हैं। आपने दावा किया ना, आपके दावे को तस्लीम करके हम सवाल करने की, चलो मान लिया वो ताजीरी हुक्म था। आपने एक दावा यह किया कि किसी चीज के ताजीरी हुक्म साबित करने के लिए उसके खत्म करने की डेट बताना पड़ेगी। तो हम पूछ रहे हैं कि आपने दावा किया कि ताजीरी हुक्म था, तो ये कब किसने खत्म किया? अब बताओ भाई, अब सवाल समझे कि नहीं? भाई अभी तक तो आपने साबित ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सनद से वो वाकया पेश नहीं किया, और हजरत उमर ने किसको रजम किया है वो सजा भी आपने नहीं दिखाई। वो सजा कि भाई इस बंदे को हजरत उमर ने रजम किया है, हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों को खुद साबित नहीं कर रहे, सिर्फ कयासी पुलाव, सिर्फ कयासी पुलाव, सिर्फ कयासी पुलाव। फिर से सवाल, एक मिनट जैद भाई, ये जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे, इनसे बार बार सवाल किया जा रहा है। अरे भाई हदीस बहुत मशहूर है, ये सिर्फ आप भागने के लिए पूछ रहे कि हजरत उमर की हदीस बहुत मशहूर है, वो हम दिखा देंगे, वो सबको पता है कि हजरत उमर ने क्या कहा है। असल मसला ये, अभी अब इधर मैं इस पे बात खत्म कर देते हैं इंशाअल्लाह ताला। किसी हुक्म को ताजीरी साबित करने के लिए ये जरूरी ही नहीं है कि हम ये साबित करें कि ये खत्म कब हुआ, ये कब खत्म हुआ, किसने खत्म किया, ये साबित करना किसी हुक्म के ताजीरी होने के लिए जरूरी नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा हमको ये साबित करना होता कि भाई रसूलुल्लाह के जमाने में 3 तलाक 3 थी, 3 तलाक 1 मानी जाती थी। अगर ये हदीस से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 तलाक 1 मानी जाती थी, तो जाहिर सी बात है कि हजरत उमर ने जो हुक्म नाफिज किया था वो ताजीरी हुक्म था। फिर हदीस के अल्फाज में भी साफ साफ इस बात की दलालत है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज में मोहलत दी थी तुमने उसमें जल्दी की। तो हदीस का सियाक, जिस हदीस से आप जाहिर करते हैं कि हजरत उमर के जमाने में 3 तलाक को 3 शुमार किया गया, वो खुद सियाक हदीस का, हदीस के अल्फाज सारे इस बात पर दलालत करते हैं कि वो हजरत उमर का फतवा नहीं था, वो ताजीरी हुक्म था। तो ताजीरी हुक्म साबित करने के लिए इतनी दलील काफी कि रसूलुल्लाह के जमाने में 3 को 3 शुमार नहीं किया जाता था, 1 शुमार किया जाता था। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की हिकायत इस बात का सबूत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुक्म नाफिज किया था वो हुक्म ताजीरी था। अब इसको ताजीरी साबित करने के लिए हमसे ये दलील का मुतालबा करना कि नहीं ये भी दिखाओ कि खत्म कब किया गया तब मैं मानूंगा कि ताजीरी है, ये दावा ही फजूल दावा है, लायानी दावा है। इस दावे की कोई बुनियाद नहीं है। जब हमने ये साबित कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 तलाक 1 शुमार होती थी, साथ में हदीस में ये बात भी आ गई कि हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस चीज में मोहलत दी थी तुमने उसमें जल्दी की, उससे ये बात साबित हो गई कि हजरत उमर ने जब 3 को 3 नाफिज किया तो वो उनका वो फैसला ताजीरी था, कोई शरई फतवा नहीं था। इतना उसके ताजीरी हुक्म को साबित करने के लिए काफी है। उस हुक्म की हैसियत ताजीरी हुक्म की थी, ये साबित करने के लिए इतनी बात काफी है। हमसे ये मुतालबा करना कि ये दिखाओ कि कब खत्म हुआ, ये मुतालबा फजूल है। और अगर ये मुतालबा सही है तो जिस हुक्म के बारे में आपने भी दावा किया था कि ये ताजीरी है, आप भी उसके बारे में दिखा दें कि उसको कब खत्म किया गया। तो आप तो नहीं दिखा सकते, फिर भी आप ताजीरी मानते हैं, तो इस तरह से हम भी नहीं दिखाते। हम तो हलाला के बारे में साफ साफ बात ये कह रहे हैं, आप बार बार हमसे सवाल कर रहे हैं। हम हलाला करने वाले को रज्म करने का जो हुक्म था हम उसको ताजीरी मानते ही नहीं है। हम उसको ताजीरी इसलिए मानते हैं क्योंकि शरीयत में रज्म किस गुनाह का की सजा है ये साबित है कि कौन सा जुर्म है जिसके करने वाले को रज्म किया जाता है, और वो जिना का। और वहां पर निकाह का मसला था जिसमें पहले से तय किया गया था कि मैं निकाह करके तुमको फारिग कर दूंगा ताकि तुम पहले शौहर के लिए हलाल हो जाओ। हजरत उमर ने उसको जिना माना है, तभी उसको रज्म की सजा दी है। रज्म की सजा किस गुनाह पर दी जाती है सबको पता है, तो वो ताजीरी हुक्म नहीं था, वो तो जिना पर जो सजा थी हजरत उमर ने उसको जिना मान करके वो सजा नाफिज करने का हुक्म दिया था, वो ताजीरी हुक्म नहीं था। हम नहीं कहते ताजीरी था, हलाला वाला फैसला हजरत उमर का ताजीरी नहीं था। आप अगर ताजीरी कह रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम में भी कहा, इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी आपने कहा था, तो
تو آپ کے ذمہ پھر یہ بنتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حکم کو تعزیری ثابت کرنے کے لیے اس کے ختم ہونے کی ڈیٹ بتانا ضروری ہے، ختم کرنے والے کا نام بتانا ضروری ہے، تو پہلے آپ حلالہ والے مسئلے میں بتا دیں کہ کس نے ختم کیا ہے، کب ختم کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم سے آپ مطالبہ کریے گا. اور اگر آپ خود نہیں دلیل دے پا رہے ہیں اپنے دعوے کی تو آپ کو ہم سے مطالبہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ادھر بات ختم کر دیتے ہیں. میرے خیال سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور بھی لوگ ہیں بات کرنے والے. جی ہاں، اور اس کے اندر وہ اگر اس بات کو سن رہے ہیں تو بھائی وہ حوالہ مانگ رہے تھے، مصنف عبدالرزاق کا حوالہ ہے، اور اس بارے میں حقیقت میں آپ شیخ کفایت کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں. ابن عمر نے جو اسے زنا میں شمار کیا صفاحن، اس کا حوالہ مستدرک حاکم کا ہے، اور شیخ البانی کی تحقیق ارواء الغلیل میں بھی موجود ہے کہ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور جو یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ بھائی کب ختم کیا گیا، کب ختم کیا گیا، یعنی انہوں نے مائنڈ میں کیا بنایا ہے معاملہ، ان کے مائنڈ میں ایسا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اب وہ فیصلہ ہر زمانے اور دور کی شریعت عمر رضی اللہ عنہ نے تبدیل کر دی. تو کوئی اگر کہتا ہے یہ تعزیری حکم ہے تو کب ختم کیا، یعنی وہ اس طرح سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اگر وہ خود دیکھتے کہ کتنے سارے ائمہ اکرام ہر زمانے اور دور میں ہیں، ہر زمانے اور دور میں کتنے سارے موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھو گے کہ شیخ کفایت کی کتاب ہے اس موضوع پر، اگر وہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں تو اس میں مل جائے گا. اس میں سے بعض چیزیں یہاں پر یہ پاور پوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر پہلی صدی ہجری میں دیکھو گے تو صحابہ کا اتفاق تھا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے پہلے، اور اجماع خود ایک دلیل ہے. آپ جانتے ہو اجماع خود دلیل ہے، اور جب کوئی چیز اجماع کے تحت طے ہو جاتی ہے اس کے بعد میں جا کے وہ چیز شریعت میں بدل نہیں سکتے ہیں. ہاں وقتی طور پر حالات کے اعتبار سے سزا کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس معاملے میں کئی بار طلاق کہہ رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ ایک ہی گنی جائے گی، تو اب بیوی کو طلاق دینا ہے، طلاق 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 کئی کہہ رہے ہیں، جب پتا ہے کہ ایک ہی شمار کی جائے گی، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شمار کی گئی. ایک سے زیادہ بار طلاق کہنا، ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر وہ ایک طلاق شمار کی گئی. تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا لوگ اس معاملے میں ایسے کر رہے ہیں کہ طلاق 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 کئی طلاق کہہ رہے ہیں، جب معلوم ہے ایک طلاق شمار ہونے والی، تو انہوں نے سزا کے طور پر کہا کہ ابھی اگر کوئی 3 کہے گا تو 3 ہی شمار کریں گے. لیکن وہ ہر زمانے اور دور کے لیے شریعت نہیں تبدیل کر دی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کا جو پرابلم دیکھا، وہ پرابلم میں علاج کے طور پر، تاکہ لوگ اس میں احتیاط برتے، تاکہ لوگ اس کے اندر یہ زیادہ کئی طلاق کہنے کا جو معاملہ آ گیا اس کے اندر وہ ایک طلاق جو کہنا کافی ہے اسی پہ آ جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی سارے ائمہ اکرام گزر چکے ہر زمانے اور دور کے اندر. ابن اسحاق کی مثال ہے، محمد ابن اسحاق، ان کی کتاب یہاں موجود ہے، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا. تیسری صدی ہجری میں آتے ہیں، داؤد الظاہری کی مثال ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کب ختم ہوا کب ختم ہوا، بھائی وہ پہلے ہی جو قاعدہ جو اجماع کے تحت جو چیز موجود تھی وہ کبھی ختم ہوئی ہی نہیں تھی. وہ چیز کوئی ختم ہوئی نہیں تھی. وہ تعزیری سزا اس زمانے کے لیے، اس پرابلم کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا. اور آپ دیکھ رہے ہو ہر زمانے دور کے اندر علماء اکرام ہے جو اسی چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں. 3rd صدی ہجری کے داؤد الظاہری کی مثال آپ کے سامنے اسکین پیج ہے، اور 3rd صدی ہجری کے اندر محمد بن مقاتل رازی حنفی کی بھی مثال ہے آپ کے سامنے، اسکین پیج آپ کے سامنے ہے. 4th صدی ہجری میں ابن زنبا ہے اور ابو جعفر الطحاوی ہے. 5ویں صدی ہجری میں محمد احمد بن محمد بن مغیث، ان کی کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کے اسکین پیج سامنے ہے. اور 5ویں صدی ہجری کے اندر محمد بن ایاز القاضی وہ بھی موجود ہیں، ان کی کتاب بھی آپ کے سامنے اسکین کے پیج موجود ہے. 6ٹھی صدی ہجری کے اندر ابن رشد جو بدایت المجتہد کے مشہور مصنف، تو ان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا قول آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے. اور 6ٹھی صدی ہجری کے اندر فخر الدین الرازی ہے. اور ایسے کئی ائمہ اکرام ہر صدی میں گزر چکے ہیں. محمد ابن قاسم ہے 7ویں صدی ہجری میں. اور یہ آپ سارے ہم نے 7 صدی تک دیکھ لیا، اس کے بعد بھی بہت سارے موجود ہیں ائمہ اکرام. تو یہ ان کا کہنا کہ بھائی کب کس نے کیا، یہ بات ایک علم کی کمی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو اس بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے نا کہ یہ لوگ جو حد دھرمی کا ایشو بنا کے رکھے ہیں اور اتنا بڑا ٹاپک بنا کر کے کتنی ہی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور کتنا زیادہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے جب حلالہ جیسی چیزیں چلاتے ہیں یہ لوگ. تو کاش کہ لوگوں کو ایک صحیح سمجھ آ جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ جو مسئلہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، دلائل کی روشنی کے اندر جو بات ثابت ہے وہ بات ہم لے لیں، اور یہی چیز ہمیں کرنا چاہیے. یہی صحیح چیز سارے ائمہ اکرام نے کیا، سارے ائمہ اکرام نے یہی کیا. یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سکھایا. انہوں نے سکھایا کہ صحیح حدیث جو مل جائے، ثابت بات مل جائے، وہ لے لینا ہے.
تو کاش کہ یہ بات اس کے اندر ہر دھرمی کی جگہ جو ثابت چیز ہیں وہ لینے کا ایک مزاج بن جائے تو اتنا بڑا آرگیومنٹ ہی نہیں ہوتا تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں, ہمارے اگلے گیسٹ کو لیتے ہیں. نہیں زید بھائی ایک اور چیز میں دکھا دوں, تھوڑا سا بات مکمل ہو جائے. ایک لنک میں نے بھیجا, اگر آپ اسے لگائیں. جی بالکل بالکل میں لا رہا ہوں. تو وہ تعزیری والی بات خود ان کے علماء نے بھی کہی نا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 طلاق پہ ختم کر دیں, ایک ہی بات, قانون میں ایک ہی شک تھوڑی تھی, قانون میں بہت ساری چیزیں تھی نا. تو آپ صرف ایک پہلو پر کیوں سوال اٹھا رہے ہو کہ یہ کب ختم ہوا؟ سب پہ سوال اٹھے گا. تو ابھی میں تھوڑا سا دکھا دوں کہ پورا قانون تھا اصل میں کیا, یعنی جو انہوں نے عمر رضی اللہ کا جو فرمان تھا وہ اصل میں تھا کیا. تو وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ 3 طلاق کسی نے دے دیا تو جو ہے ان کو الگ کر دیں گے. جی ہاں تھوڑا سا نیچے لائیے, اور نیچے بس یہاں پہ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک اسکین یہاں دکھ رہا ہے. میں یہاں سے ایک روایت دکھانا چاہتا ہوں, یہ ٹائٹل پیج ہے, نیچے ایک روایت ہے, وہ ذرا آپ دیکھیے گا کیا روایت ہے. ہاں یہ روایت ہے, دیکھیے بالکل صحیح سند ہے. اس کے نیچے یہ 8 کا جو حاشیہ لگا ہے, نیچے جائیں گے تو اس کتاب کے محقق نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. نیچے 8 نمبر ہے, دیکھیں گے صحیح قرار دیا محقق نے بھی. تو یہ بالکل صحیح ہے. اس میں کیا ہے آپ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ تزوج حذیفۃ یہودیۃ, حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کر لی. تزوج حذیفۃ یہودیہ, یہودیہ سے شادی. پھر کیا ہوا؟ فکتب الیہ عمر ان خلی سبیلہ, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو, یعنی اس کو الگ کر دو, تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اس کو بیوی بنا کے نہیں رہ سکتے. فکتب الیہ, تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا, ان کانت حراما خلیت سبیلہ, کہ اگر یہ حرام ہے, یعنی اگر آپ کا فتویٰ یہ کہ یہ حرام ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. فکتب الیہ, تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا انی لا ازعم انہا حرام, میں حرام نہیں کہتا. یعنی یہودی عورت سے, اہل کتاب میں سے نا, تو اہل کتاب سے شادی کرنا حرام نہیں ہے. ولکنی اخاف ان تعاتوا المؤمسات منہن, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی عورتوں میں جو بدکار عورتیں ہیں, غلط عورتیں ہیں, ان سے سب شادی کرنے کا ایک ٹرین چل جائے. تو پھر اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر یہ مسلمان جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کا شوہر کون ملے گا جب ادھر جا کے شادی کرو گے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اہل کتاب سے شادی کرنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو منع کر رہے ہیں کہ تم اس کو چھوڑو, یعنی چھوڑوا رہے ہیں, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم شادی ہی نہیں کر سکتے. ان کو لگا کہ کہیں یہ حرام تو سے حرام نہیں سمجھتا ہوں, لیکن یہ ٹرین اگر چل گیا تو سب لوگ کسی بھی عورت سے جا کے شادی کرنا شروع کر دیں گے, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو لوگ جذباتی بات کہتے ہیں نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے بدل دیا, کیسے بدل دیا, بھائی کہاں انہوں نے بدلا؟ اس روایت میں خود کہہ رہے کہ وہ ہمیں حرام نہیں کہتا. ایسے طلاق والی بات میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں بدلا ہے, انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. زید بھائی تھوڑا سا اور نیچے دکھائیے, یہ ایک نمونہ, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا تھا, وہ کس طرح سے قانون سازی کرتے تھے. اور نیچے آتے ہیں, یہ دیکھیے, ہاں یہ وہی روایت ہے جس کا میں نے اسکین دیا ہے. آگے یہ دیکھیے, یہاں ایک عالم لکھتے ہیں کہ قد فرق عمر بین کل من طلاق و حذیفہ, یعنی کئی شادیاں توڑوا دی. یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے صرف, وہ تو میں نے ایک اسکین دیا نا, کئی لوگوں کی شادیاں جو انہوں نے اہل کتاب سے کر رکھی تھی, عمر رضی اللہ عنہ نے توڑوا دیا. کا نہیں, اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے, لیکن وہ بین کر رکھے تھے ان سے شادیاں مت کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوئی قانون بدل دیا. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, جذباتی بات کرتے ہیں کہ صرف طلاق ہی کا مسئلہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قانون لے آئے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے, ایسے مسائل پوری دنیا مانتی ہے اس کو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعزیرن کیا تھا یا مصلحتن کیا تھا اس کو. آگے تھوڑا سا نیچے اور نیچے, ہاں یہاں رکتے ہیں. یہاں میں حنفی عالم کا قول دکھا دیتا ہوں. دیکھیے حنفی عالم ہے, تھوڑا سا اوپر نام دکھائی دیتے ہیں. حنفی عالم کا نام ہے یہ شمس الدین محمد الخراسانی الحنفی رحمہ اللہ. یہ حنفی ہے, جامع رزون نیچے ان کی کتاب کا حوالہ ہے, کلکتہ سے چھپی ہے کتاب. اس میں ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ, کی جان لیں کہ پہلے دور میں اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بعقوع واحدة الى زمن عمر, شروع میں یعنی عہد صدیقی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کوئی ایک ساتھ 3 طلاق دیتا تھا تو صرف ایک طلاق مانی جاتی تھی. ثم حكم بعقوع الثلاث, پھر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر الى زمن عمر, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. لیکن ثم حکم, پھر حکم دیا کس نے؟
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے وقوع ثلاثی کی 3 طلاق دے گا تو اس کو واقع مانا جائے گا سیاستن یعنی سیاسی فرمان تھا، وہ تعزیری فرمان تھا. کیوں؟ لکثرتہ بین الناس، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگی تھی، یعنی 3 طلاق بہت زیادہ لوگ دینے لگے تھے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سیاست، بطور تعزیر، بطور قانون، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حنفی عالم کہہ رہے ہیں. اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ یہ تعزیری تھی تو کہتے ہیں کیا قانون بدل دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بھائی یہ تمہارے علماء نے لکھ رکھا ہے. اور نیچے زید بھائی، اور نیچے ایک اور حنفی عالم کا حوالہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے دوسرے حنفی ہیں عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان. ان کی کتاب نیچے ان کا حوالہ ہے، کتاب کا نیچے حوالہ ہے، ترجمہ بھی حوالہ بھی. وَعْلَمْ أَنَّ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ، یہ بھی وہی بات لکھ رہے ہیں، وہی بات یہ بھی لکھ رہے ہیں، لیکن آگے کیا، ثُمَّ حَكَمَ بِعُقُوعِ ثَلَاثٍ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی عہد صدیقی سے لے کر عہد فاروقی تک 3 طلاق ایک ہوتی تھی. ثُمَّ حَكَمَ بِعُقُوعِ ثَلَاثٍ، پھر یہ حکم دے دیا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ 3 دیا تو 3 ہو جائے گی. لِكَثْرَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ تحدیداً، یہ دوسرا لفظ وہ چینج کرے، انہوں نے سیاست کا لفظ استعمال کیا تھا، انہوں نے تحدیداً یعنی بطور سزا یعنی تعزیر، یعنی تحدید، یعنی تعزیری طور پر انہوں نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون پاس کیا تھا. تو یہ 2 حنفی عالم کا حوالہ ہے، صرف اہل حدیث نہیں کہہ رہا ہے، یہ حنفی عالم بھی مان رہے ہیں کہ بطور تعزیر انہوں نے بات کہی تھی. یہی بات اور ایک اور حنفی، تیسرے حنفی عالم ہے، نیچے دیکھیے، اور نیچے اوپر نیچے زیادہ آ گیا. ایک تیسرے حنفی عالم ہے جو میں پڑھ رہا تھا اسی کے نیچے ہے، ہاں یہ دیکھیے، یہ محمد بن علی المعروف، یہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی دیکھیے احمد بن محمد اسحاق تحتاوی، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. اور آگے دیکھیے حافظ محمد قاسم دیوبندی صاحب کیا لکھتے ہیں، ان کی بات شاید اردو میں، یہ دیکھیے اردو میں، یہ اردو والی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، نیچے حوالہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی کتاب ہے، اس میں صفحہ 156 پہ لکھتے ہیں کہ لیکن جب دور عمر میں طلاقوں کی کثرت ہوئی تو ان کو 3 شمار کرنے کی اجازت دے دی گئی. فاروق اعظم نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی، بلکہ جب طلاقوں کا رواج کثرت سے ہو گیا تو آپ نے صحابہ کبار سے مشورہ لیا اور شوہروں کے کان گرم کرنے کی مصلحت سے، یہ دیکھیے ان کی ورڈنگ الگ ہے، شوہروں کے کان گرم کرنے کی مصلحت سے 3 طلاق شمار کرنے کی اجازت عام فرما دی. یہ بھی حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے کان گرم کرنے کے لیے تھا، یعنی اس بطور سزا تھا. یہ تو اتنے سارے دیکھیے 4-5 حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، یہ سارے حنفی ہیں، بلکہ دیوبندی کا بھی حوالہ رکھ دیا، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ صرف اہل حدیث کہہ رہا ہے، یہ تمہارے اپنے مان چکے ہیں کہ یہ تعزیری، سیاسی، تحدیدی، کان گرم کرنے والا یہ فرمان تھا ان کو سزا کے لیے. اور آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا نیچے ایک اور چیز دکھاتے ہیں آپ کو. اور بھی آج جو لوگ زندہ وہ بھی بات کر، سید سلیمان ندوی یہ آپ کے ہیں، یہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. ایک بریلوی کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، بریلوی عالم کا، دیکھیے صرف دیوبندی نہیں، بریلوی نے بھی بات کری. بریلوی مکتب فقہ کے عالم ہیں مولانا کرم شاہ ازہری بریلوی. یہ کیا فرماتے ہیں، نیچے ایک عبارت کے نیچے ان کا حوالہ آپ کو ملے گا، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے دعوت فکر و نظر، یہ مطبوع ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ لوگ طلاق ثلاث کی حرمت کا جانتے ہوئے، یعنی 3 طلاق دینا ایک ساتھ حرام ہے جانتے ہوئے، اب اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کی سیاست حکیمانہ نے ان کو اس امر حرام سے باز رکھنے کے لیے بطور سزا حرمت کا حکم صادر فرمایا. اور خلیفہ وقت کو اجازت ہے، دیکھیے یہ کتنی اہم بات کریں، خلیفہ، پہلی بات تو کیا کہا انہوں نے، بطور سزا، یہ بریلوی عالم صاف لکھ رہے ہیں بطور سزا. اور آگے کہہ رہے خلیفہ وقت کو اجازت ہے کہ جس وقت وہ دیکھے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی سہولتوں اور رخصتوں کی قدر نہیں کر رہے، ان سے استفادہ کرنے سے رک گئے ہیں اور اپنے لیے اسرت شدت پسند کر رہے ہیں، تو بطور سزا انہیں ان رخصتوں اور سہولتوں سے محروم، تھوڑا سا اور نیچے دکھائیں، ان رخصتوں اور سہولتوں سے محروم کرنے کے لیے کہ وہ اس سے باز آ جائیں. یہ مطلب ایک حاکم ایسا کر سکتا ہے. آگے لکھا ہے دیکھیے، حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نافذ کرتے ہوئے نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد گرامی کی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کیا. جو دیکھیے بہت باریکی بات ہے، اور یہ بریلوی کہہ رہے ہیں، بریلوی عالم کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قانون پاس کیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ قانون اللہ کے رسول کا ہے جس کو میں نافذ کر رہا ہوں، بلکہ یوں فرمایا، کیا فرمایا، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کاش ہم
اس کو ان پر جاری کر دے۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آپ کی رائے تھی اور امت کو اس فعل حرام سے باز رکھنے کے لیے یہ تعزیری قدم اٹھایا گیا تھا۔ یہ دیکھیے حنفی، دیوبندی، بریلوی سب یہ مان چکے ہیں کہ یہ تعزیری تھا۔ اور نیچے دیکھتے ہیں زید بھائی تھوڑا سا اور یہ دیکھیے یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اوپر ایک ہیڈنگ ہے، کیا کسی خلیفہ یا حاکم کی جاری کردہ تعزیر و سزا دائمی نہیں ہوتی ہے؟ کسی کی بھی دائمی نہیں ہوتی۔ اور نیچے ذرا اب یہاں پہ کرم شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں غیر شادی شدہ زانی کی حد کا ذکر تو قرآن کریم میں موجود ہے، اسے 100 درے لگائے جائیں، لیکن حدیث میں میت و جلدہ و تقریب عام ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ 1 سال اسے جلا وطن کریں گے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، یعنی اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے وہ زنا کر لے تو سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے پلس اس کو جلا وطن کریں گے، یعنی جس ایریا کا اس کو نکال کے باہر کر دیں گے، یعنی 100 درے لگائے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، یہ باقاعدہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا قانون ہے، یہ اللہ کے نبی کا قانون ہے کہ 100 کوڑے لگیں گے، شریعت کا قانون کہ 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال جلا وطن۔ لیکن پھر بھی احناف نے کیا دیکھو اس میں اس قانون کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بریلوی عالم کہہ رہا ہے کہ جب چند آدمیوں کو جلا وطن کیا گیا تو کفار کی صحبت سے متاثر ہو کر مرتد ہو گئے، اور علماء احناف نے یہ کہہ کر جلا وطنی کی سزا کو ساقط کر دیا، یعنی شریعت کو چینج کر رہے۔ کون کر رہے؟ احناف کر رہے ہیں۔ یہ لکھ کون رہا؟ حنفی بریلوی لکھ رہا ہے، ساقط کر دیا کہ یہ تعزیر ہے، یہ تعزیر ہے، اور اب اس سے بجائے اصلاح کے ارتداد کا دروازہ کھل گیا ہے، اس لیے اب یہ تعزیر ساقط کرنی ضروری ہے۔ تعزیر کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی، اور ساقط کون کرا؟ حنفی۔ حنفی اللہ کے رسول کی تعزیر کو ساقط کر دے، کچھ پرابلم نہیں ہے، اور دوسرے علماء کہیں کہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تعزیر تھی، یہ شریعت نہیں ہے، تو ان کو بہت بڑی پرابلم ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، یہ تمہارے علماء نے رسول اکرم کی تعزیر کو ساقط کر دیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حنفی تمہارے گھر کی گواہی ہے، یہ دعوت فکر و نظر، یہ کتابیں ان کی جا کے پڑھ لیں۔ تو کہا کہ جلا وطنی کی سزا کو ساقط کر دیا کہ یہ تعزیر ہے، اور اب اس سے بجائے اصلاح کے ارتداد کا دروازہ کھل گیا ہے، اس لیے اب یہ تعزیر ساقط کرنی ضروری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس طلاق ثلاث والی تعزیر کو آج باقی رکھنے سے جو مفاسد اسلامی معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں، کون سی آنکھ ہے جو اشکبار نہیں اور کون سا دل ہے جو درد مند نہیں۔ یاد رہے کہ یہ کرم شاہ صاحب وہ بریلوی عالم ہے جو 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے، 3 طلاق کو 1 مانتے۔ اس پر انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہوا ہے، اسی رسالے سے یہ حوالہ ہے، یہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ 3 طلاق 1 ہوتی، صرف اہل حدیث کہتے نا 3 طلاق 1 ہوتی ہے، یہ آج کے ڈیٹ میں بہت سارے حنفی بھی اس کے قائل ہیں، دیوبندی بھی قائل ہے، حتیٰ کہ بریلوی بھی قائل ہے۔ یہ بریلوی کا حوالہ ہے، بریلوی عالم میں کوئی عام آدمی نہیں ہے، بریلوی عالم ہے، ازہری عالم ہے، اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ نہیں 3 طلاق جو ہے 1 ہی ہوتی ہے۔ اور جو اہل حدیث کو پریشان کر رہے ہیں نا دیوبندی لوگ، اور جو اعتراضات کر رہے ہیں، ارے بھیا یہ خود جواب دے رہا ہے بریلوی عالم، یعنی دیوبندیوں کو جواب دے رہا ہے، یہ ہم کو نہیں جواب دے رہا ہے، یہ جو جواب دے رہا ہے بریلوی عالم، یہ اہل حدیث کو جواب نہیں دے رہا ہے، یہ دیوبندیوں کو جواب دے رہا ہے، یہ حنفیوں کو جواب دے رہا ہے۔ اور آگے بڑھیں زید بھائی نیچے، اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، مصنف عبدالرزاق کی، بالکل سند اس کی صحیح ہے۔ اس میں کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا او جاء رأسه بالدرہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کوئی پکڑ میں آتا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دیا، تو اس کو اس کے سر پر درے مارتے، کوڑے مارتے تھے۔ اب یہ کوڑا مارنے والی بات کب ختم ہوا بھائی؟ یہ بھائی صاحب لوگ جواب دینا کہ کون سے بادشاہ نے کس کو ختم کیا، کس نے اس کو ختم کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا جو سرکاری قانون تھا، جو آئین تھا حکومتی، یہ لوگ حاکم نہیں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ ارے بھیا تو درے مارو نا۔ میرا سوال ہے کہ کس دیوبندی نے، کس حنفی نے 3 طلاق دینے والے کے سر پہ کوڑے مارے؟ مجھے ایک مثال بتاؤ، اور اگر نہیں بتا سکتے تو اس قانون فاروقی کو ختم کس نے کیا یہ بتاؤ، ڈیٹ بتاؤ، کس نے اس قانون کو ختم کیا؟ یہ بالکل مصنف عبدالرزاق کی صحیح سند سے روایت ہے کہ مارتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کس کو؟ جو 3 طلاق دیتا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ جو ہم نے جو مسئلہ لایا حلالے والا، صرف حلالے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، حلالہ والے کو تو پیٹنے کے لیے، اس کو تو جان سے مارنے کے لیے کہا۔ ارے بھائی یہ جو 3 طلاق دے رہا ابھی حلالہ والا نہیں ہوا، صرف 3 طلاق پر کوڑے برس رہے ہیں اس کے سر پہ، اگر وہ پکڑ میں آتا تھا تو پیٹا جاتا تھا وہ۔
تو یہ سوال ان سے بھی بنتا ہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں پیٹتے ہو؟ اگر عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے، ہم کو بھی محبت ہے، اور یہ ڈھونگ رکھتے ہو کہ ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا حلالہ، اس کو گلے لگا کے بیٹھو، اور یہ جو سجا، اس کو کہتا ہے میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو، حلالہ بڑا میٹھا لگتا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹنا میٹھا لگتا ہے، وہ لے کے بیٹھ گئے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو یہ قانون ہے کہ 3 طلاق دینے والی کی پٹائی ہوگی، تم کسی کو پیٹتے نہیں، اور حلال کرنے والے کو رجم کیا ہے کہ اس کو مارتے نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ کیسے تم ماننے والے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ قانون تھا، وہ قانون صرف ایک جز نہیں تھا جو لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ پورا ایک قانون، پورا دستاویز ہے، یہ پورا ایک پیکج ہے کہ 3 طلاق کوئی دے گا تو الگ کر دیں گے، دوسرا اس کو پیٹیں گے، تیسرا حلالہ کیا تو جان سے مار دیں گے. یہ پورا قانون ہے، یہ مکمل قانون ہے، اور یہ حنفی دنیا نہیں مانتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے فیصلے کو نہیں مانتی، صرف حلالہ لے کے بیٹھی ہوئی، بس عورتوں کی عزتیں لوٹنا یہی ان کو پیارا ہے. باقی یہ جو پٹائی والی بات ہے، اور جس سے عمر فاروق نے منع کیا، جس سے منع کیا وہ لے کے بیٹھے ہوئے، اور یہ پیٹنے والی بات ہے، اس کو جو ہے ہضم کر گئے. اور نیچے دکھائیے زید بھائی، یہ دیکھیے ایک اور ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں کہا کہ 3 طلاق دے دیا تو بیوی ختم ہوگی، اب نہیں گی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، بالکل اس کی سند صحیح ہے. اس میں کیا ہے کہ ان رجلن، کہ ایک شخص تھا جس نے کان بالمدینہ طلق امراتہ 1000 طلاق دیا اپنی بیوی کو. ایک شخص تھا، مطلب وہ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ ہنسی مذاق کرنے والا تھا، اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دیا. فروفیہ الی عمر، اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کس بندے نے تو 3 نہیں 1000 طلاق دے دیا اس نے. فقال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی یہ کیا کیا تو نے؟ تو فقال انما كنت العب، تو کہہ رہا میں تو مذاق کر رہا تھا. یعنی وہ تھا ایک مذاق کرنے والا شخص، اس کا عادی تھا، تو کہا کہ میں مذاق کرنے والا تھا. فعلى عمر راسه بالدرہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پہ کوڑا برسانا شروع کر دیا. وفرق بینہما، دونوں میں تفریق کرا دی. بھئی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ طلاق ہو گئی، یہ ہو گئی، نہیں، تفریق، فرق، یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا موقف. تفریق یعنی وہ بیوی ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفریق کے قائل ہیں کہ ہم اس کو الگ کرا دیں گے. یہ سرکاری فرمان ہے تفریق کا، بیوی کو الگ کر دیا. جیسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیہ سے شادی کیا تھا، تفریق کرا دیا، الگ کرا دیا. یہ نہیں کہ وہ نکاح حرام ہے، باطل نہیں، الگ کرا دیا. ایسے 3 طلاق دینے والے کو بھی تفریق کرا دیتے تھے، الگ کرا دیتے تھے. تو ان کا جو یہ قانون ہے کہ کسی نے 3 طلاق دیا تو نافذ کر دیں گے، یہ اصل میں تفریقی قانون ہے، نہ یہ کہ کوئی فتویٰ ہے کہ 3 طلاق دیا تو 3 ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ کانا عمر اذا، اچھا یہ اس میں تو پورا معمول بتایا جا رہا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، بالکل اس کی سند صحیح ہے. کیا اس میں؟ کانا عمر اذا اتي برجل قد طلق امراته 3. یہ ایک شخص کا واقعہ نہیں، اس سے پہلے میں نے ایک شخص کا واقعہ بتایا. یہ باقاعدہ اصول بتایا جا رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قانون چل رہا تھا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دور میں کوئی شخص بھی جو لایا جاتا جس نے طلق امرأتہ 3 فی مجلس، جس نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، او جاءہ ضربن، اس کی پٹائی کرتے. عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ اس کی پٹائی کرتے. وفرق بینہما، دونوں میں تفریق کرا دیتے. بھائی یہ دیوبندی لوگ کیوں پٹائی نہیں کرتے؟ ہمیں بتائے کہ کیوں پٹائی نہیں کرتے. بھائی کون سے صدی میں پٹائی بند کر دی گئی؟ کس حاکم نے آ کے کہا کہ اب ان کو نہیں پیٹا جائے گا، اب ان 3 طلاق دینے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کی پٹائی ہونی چاہیے نا. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی متبع ہو تو پیٹو نا 3 طلاق دینے والوں کو، لیکن پیٹو اس کو کمرے میں لے کے حلالہ کرواتے اس کی بیوی کو. پیٹنے کے بجائے مٹھائی کھلاتے اس کو، پیٹنے کے بجائے سر پہ بٹھاتے اس کو، حلالہ کروا کے اور ملن کراتے، اور بولتے کارے ثواب ہے، اس کو کارے ثواب بولتے. لاؤ کون سی ڈیٹ میں بند ہوا بتاؤ. اور آگے نیچے دیکھتے ہیں، یا بس رہنے اتنا کافی ہے. یہ آگے حلالہ وغیرہ کی بات ہے وہ ہم کہہ چکے ہیں، بس اتنا کافی ہے. مطلب بہت سارے میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں، میں پیش کروں گا تو پوری اسٹیم ختم ہو جائے گی. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قانون تھا صرف یہ نہیں تھا کہ 3 طلاق 3 ہو جائے گی. بھائی قانون تھا کہ اس کو پیٹیں گے، ماریں گے اس کو، اور اگر حلالے کی طرف گیا تب تو جان سے مار دیں گے. صرف 3 طلاق ہی دیا، حلالہ والا نہیں کر رہا. صرف اسی پہ اس کے کان گرم ہوتے، اس کا سر گرم ہوتے، کوڑے پڑتے تھے اس پہ. اور اگر کہیں حلالے کی طرف گیا تب تو اس کو زندہ رہنا ممکن ہی نہیں تھا. جی تو میرے خیال سے اس تفصیل سے بات واضح ہو گئی کہ ان کا اصل موقف کیا تھا.
बस। جزاک اللہ خیر. میرے خیال سے بہت قیمتی کلپ بنی یہ, اور جو لوگ یہ ڈاؤٹ رکھتے ہیں یا کہیں ان کے دل میں کوئی اشکال ہے یا صرف آرگیو کرنے کے لیے کچھ لوگ پیش کرتے ہیں, میں صرف ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دماغ سے جو دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے نا, بہت ہی مضبوط بات رکھی گئی, پورے اکیڈمک طور پر بہت ہی سالڈ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اب پلیز آپ بندھے مت رہو, اپنی عقل کو سوئچ آف کر کے مت رکھو. قرآن و سنت پر چلنا ہے ہمیں, اللہ کے فرمان پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ کی کتاب پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. تو ہمیں کیا کرنا ہے, صحیح اور حق بات آپ کے سامنے آ جائے تو پھر اسے قبول کرنا, یہ ہے اصل ایمانداری, اصل سچائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.